السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب خیریت ہے؟ ہم سورہ بقرہ ہم نے شروع کی ہوئی تھی، جس کے مخاطب بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اور اس میں جو ہم آج آیت تلاوت کرنے والے ہیں وہ آیت نمبر 19 ہے، جو کہ خالص منافقین کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے 3 پیچھے گروپ پڑھے ہیں۔ ایک ہے وہ فلاح پانے والے، دوسرے وہ ہیں جن کے اوپر مہر لگ چکی ہے، تیسرے وہ ہیں جو کبھی آسانی لگے تو اسلام پر چل پڑتے ہیں، جب مشکل ہو تو رک جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، او کصیبم، یا اس کی مثال من السماء، آسمان سے برستی تیز بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، ورعدن، اور کڑک بھی ہوتی ہے، وبرقن، اور بجلی بھی ہوتی ہے، یجعلون، یہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی اذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواء، کہ حذر الموت، موت اور کڑک کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے گھیرے میں لیے ہوئے ہے ایسے کافروں کو۔ اللہ تعالیٰ منافق کی ایمان کی لاچاری اور خوف کو بارش کے طوفان کی مثال سے بیان کرتا ہے۔ قرآن کی وحی ان کے لیے زندگی بخش روشنی بھی ہے اور خوف پیدا کرنے والی تنبیہات یعنی ڈراوے بھی ہیں، مگر وہ اس وحی کو قبول کرنے کی بجائے ڈرتے ہیں، کان بند کرتے ہیں اور صرف اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں جتنا ان کے یعنی کہ دنیاوی مفاد کے لیے کافی ہو۔ اللہ چاہے تو فوراً ان کی سماعت اور بصارت چھین لے، مگر اللہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ انہیں امتحان کی مہلت دیتا ہے۔ اب جو سیب ہے، سیب کا مطلب وحی بھی ہوتا ہے اور بارش بھی ہوتا ہے، وحی بھی رحمت ہوتی ہے اور بارش بھی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ قرآن کی مثال بارش سے دیتا ہے، وہ بارش جو زمین کو زندہ کرتی ہے، مگر ساتھ تیز بجلی گرج اور اندھیرا بھی رکھتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن میں رحمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، روشنی بھی ہے اور ڈراوے بھی ہیں۔ اب جو ظلمات ہے، ظلمات شرک کو بھی کہا جاتا ہے، اور پھر ظلمات اندھیروں کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں جب ان پر اندھیرا چھاتا ہے تو یہ رک جاتے ہیں، یعنی یہ وہ آیات جو ذمہ داری، جواب دہی اور عذاب کی خبر دیتی ہیں۔ منافق ان آیات سے گھبرا جاتا ہے، دل کمزور ہوتا ہے، سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی ان کا یہ رویہ قوم نوح کی طرح ہے۔ جیسے قوم نوح نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اس طرح منافق بھی قرآن کی سخت آیات سے بھاگتا ہے۔ حق کا خوف ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جب آسانی ہوتی ہے، جب ان کے اپنے فائدے کی چیز ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ جیسے قبلے کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ تھا تو یہ سارے انہوں نے رخ کر دیا، لیکن جو ہی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا تو یہ پھر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے یعنی بجلی کی چمک، تھوڑی سی روشنی ملے تو فائدہ اٹھا لینا، جب قرآن کی باتیں انہیں عارضی فائدہ دیتی ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، جب مشکل یا قربانی نظر آئے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ منافق کی سب سے بڑی علامت ہے، نفع ملے تو وہاں ہاں، نقصان آئے تو رک جاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت یعنی سماعت اور بصارت کا فوراً چھین لینا ممکن ہے کیا؟ اللہ یہ چیزیں فوراً چھین لے؟ اللہ فرماتا ہے میں اگر چاہوں تو اسی وقت تمہیں اندھا اور بہرا بنا دوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ دنیا امتحان ہے۔ سب سے بڑا یعنی جو ہے اس میں نکتہ وہ یہ ہے کہ ابھی امتحان کا وقت ہے، مہلت دی گئی ہے، فوراً پکڑ لینا امتحان کو ختم کر دے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی نیت، کردار اور خود ظاہر کر دے۔ اس میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، جیسے استاد کمرہ امتحان میں غلطی دیکھ کر بھی فوراً قلم نہیں چھینتا، اسی طرح اللہ بھی فوراً سلب نعمت نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے کہ انسان کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ یعنی یہ دونوں آیات 19 اور 20
یہ دونوں آیات بتاتی ہیں کہ قرآن کی روشنی انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، مگر جس کے دل میں نفاق ہو وہ اسی روشنی سے ڈر کر کان بند کر دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو فوراً پکڑ لے، مگر نہ پکڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی امتحان جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔